خاطب کر رہے اپنے محبوب کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نوں فرما دیو بفضل اللہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو و برحمتہ اور رحمت فبذالک فلیفرحوا پھر خوشیاں منایا کرو جڑے خوشیاں منان ہو آکھو سبحان اللہ۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ کسی دے منہ تے وٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر چہرہ خوش ہونا چاہیے، ہر چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ اسی حضور دا میلاد منانے ہیں، ساڈی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے۔ توجہ ہے تو نہیں؟ پی ٹی آئی دا کوئی رہنما آ جائے نا تے نون لیگ والے چٹے پھڑ کے وہ استقبال نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہے گا ساڈا آیا ہی نہیں سمجھ آئی گئی۔ وہ استقبال کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا ساڈا آیا ہی نہیں۔ تو حضور دی آمد دی خوشی یہ سنیاں واسطے ہے کیونکہ ساڈے تے آئے نہیں۔ چہرے ہوتے وٹوں دے ہونی جنہاں دا آیا نہیں، ساڈے تے آئے نہیں، اس واسطے اسی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میں جڑی گل عرض کیتی ہے توجہ دے وقت رکھنی، اللہ مخاطب کر رہے اپنے محبوب، محبوب تسی آکھو گل لگے کہ کل جڑا ہے یہ مخاطب رسول اللہ گل لگے بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اچھا گل اللہ دی تے جنہاں تک پہنچانی ہو بندے بھی اللہ دی تے اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ اپنے محبوب نو واصل بنا رہے۔ جیڑے بندے وسیلے دے قائل نہیں، میں انہاں لوگوں میں دسنا چاہنا کہ وہ خالق ہو کے اپنی مخلوق نال گل کرنا چاہے نا تے محبوب نو وسیلہ بنا دے۔ مولوی ناقص ہو کے تے وسیلے دا قائل نہیں، میں جڑی گل کر دیتی ہے تواڈے اتوں دی لنگ گئی ہے۔ وہ خالق ہو کے اپنے بندیاں نال گل کرے تے محبوب نو وچ وسیلہ بناتا ہے۔ یہ ناقص ہو کے وسیلے دا قائل نہیں۔ اور میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے وسیلہ ہمیشہ اٹھے جان واسطے چاہیے، تھلے آن واسطے نہیں۔ چھت تے چڑھنا ہوئے تے کی وسیلہ اختیار کر دے ہو؟ سیڑھی۔ یہ مطلب ہے سیڑھی جڑی ہے یہ چھت تے جان دا وسیلہ ہے، چھت تو تھلے آن دا وسیلہ کوئی نہیں۔ تسی چھاڑ مار کے بھی آ سکتا، پتہ چلے وسیلہ اٹھے جان واسطے تھلے آن واسطے نہیں۔ میں جملے دین لگا جیڑا وسیلے دا قائل نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ تھلے ہی لگا پھردا، اٹھے نہیں جا سکتا۔ وجہ ہے جیڑا بندہ وسیلے دا قائل نہیں وہ اجے تھلے ہی ہے، وہ اٹھے نہیں جا سکتا کیونکہ وسیلہ اٹھے جان واسطے ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، رحمت ہوئے، خوشیاں کرو، خوشیاں مناؤ۔ حضرات توجہ کرے اے جڑا ساڈا دین ہے نا، دین اسلام اے فطرت تے مبنی، ساڈا دین دین فطرت ہے۔ اور فطرت اندر دی کیفیت دا نام، اندر دی جبلت دا نام فطرت۔ چونکہ دین فطرت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خلاف فطرت کا دین جو ظاہر ہے جدو فطرت کے مطابق دین ہے کہ گل بھی فطرت سے ہوئے۔ اللہ نے خوشی دا حکم دیتا ہے جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، رحمت ہوئے، خوشیاں مناؤ۔ اور خوشی اظہار چلتی کیونکہ فطرت ہے نا، فطرتی طور پہ خوشی اظہار چلتی۔ اگر خوشی دا اظہار نہ کیتا جائے تو خوشی نہیں۔ اور خوشی تے غم دا تعلق اندر نہ لے، یعنی خوشی بھی دل لے چلتی ہے تے غم بھی دل لے چلتا ہے، لیکن رب کائنات نے یہ اظہار چہرے تے کر چھڈے۔ بندہ اندر خوش ہوئے ہونٹ مسکران دے تے ہونٹ اللہ نے چہرے تے لا چھڈے۔ بندہ غمگین ہوئے تے اکھاں نم ہو جاتی ہے، اکھاں بھی بندے نے رب کائنات نے بندے دے چہرے تے لا چھڑی ہے۔ پتہ چلے اندروں خوش ہوئے وہ بھی چہرے تو نمودار ہوتا ہے، اگر غم ہوئے وہ بھی چہرے تو نمودار ہوتا ہے۔ اور یہ گل ذہن وچ رکھنا، خوشی دے اظہار کو میرے تے تواڈے آقا نے سنت بنا چھڈیا۔ خوشی نو ظاہر کرنا یہ سنت۔ جڑے بندے کہندے نے تم میلاد کیوں خوشی کیوں کرتے ہو، میں وہ جواب دینا لگا
خوشی اظہار چاہتی اگر اظہار نہ ہوئے تو خوشی دا مزہ کوئی نہیں تو اظہار نبی پاک نے سنت کر دیتا ہے جنہیں کسی دے گھر بچہ پیدا ہوئے تو 7 دن بعد عقیقہ کرنے عقیقہ حضور دی سنت ہے اور عقیقے اندر گوشت کرنا سنت ہے یہ تسی مسئلہ جان لیں منڈا ہوئے تو 2 بکرے لڑکی ہوئے تو 1 لیکن ایٹا کٹھن دی نہیں اگر کسی کو 2 بکرے دین دی توفیق نہیں 1 ہی دے سکتا ہے تو پتر دا بھی 1 دے سکتا ہے وہ بھی قبول ہو جائے ضروری نہیں تو 2 ہونے نہ دینے 1 بھی ہوئے دے دے اللہ قبول کرے گا ہن توجہ کرے جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا جڑے کہندے ہیں خوشی کیوں مناتے ہو پتر پیدا ہو گیا تو 7 دن بعد عقیقہ سنت ہے عقیقے تے گوشت سنت ہے ہن خوشی دا اظہار ایسا کرنا ہے اسی خوشی دے اظہار واسطے کی کرنے رشتے داراں نوں دعوت دینے اللہ نے پتر دیتا ہے تو عقیقہ کرن لگے پھر اسی گھر دی صفائی کرنے پھر کتے کو سفیدی رہی دی ہوئے وہ بھی کروا لیں گے کہ تو سیمنٹ ہتھا ہوئے وہ بھی ٹھیک کروا لیں گے کپڑے سلوانے خوشبوئیں لگانے اور تک کپڑے سلوانے فران رشتے دار نو اللہ نے پتر دیتا ہے وہ دی خوشی چلے پھر اتھے ایک شہر نہیں پک دی کہ صرف گوشت پکے نہیں اتھے زردہ بھی پک دے اتھے پلاؤ بھی پک دے اس جگہ سے پھر بریانی بھی تیار کیتی جاندی کئی قسم سے کھانے تیار کیتے جاندے اور پھر اگر سردیاں ہون تو گرین ٹی اور اگر گرمیاں ہون پھر کوک دے سپرائٹ میں پوچھنا چاہتا پتر دی خوشی اندر عقیقہ کرنا سنت ہے تے عقیقے دے اندر گوشت سنت ہے سپرائٹ سنت نہیں سمجھ آئی تو گوشت کرنا سنت ہے پر سپرائٹ سنت نہیں اگر کسی کو پوچھا جائے بھائی پتر دی خوشی اندر تو ہے جو کچھ بھی کیتا ہے یہ سنت ہے وہ آکھے گا سنت نہیں پر پتر دی آمد دی خوشی ہے اس واسطے یہ نجائز بھی نہیں اسی کہنا چاہنے ہیں اگر تو اپنے پتر دی خوشی کرے وہ تے دلواز بات کرے یہ نجائز نہیں تے جدے صدقے اللہ تیرے پتر عطا کیتا ہے جدے صدقے تیرے پتر نو عقیقہ ملیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اور نبی تے ہوئے جنہاں نال پتراں نالوں صدقے پیار کیتا جائے کہ پھر ایمان ہے میں کہتا جدوں تو اپنے پتر دی خوشی کرے کہ نجائز نہیں اسی حضور دے میلاد دی خوشیاں کریے یہ نجائز کیویں ہو گئے اور جدوں پتر جوان ہو جائے پھر پتر دا ولیمہ سنت شادی کیتی جاندی حضور فرماندے نے ایک مرد کلا سی انہوں شریک حیات مل گیا ایک عورت کلی سی انہوں مرد مل گیا انہوں کی کرو چھوارے لٹاؤ چھوارے لٹانا سنت کھجور دا ذکر لے کیوں کیونکہ کھجور دا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ چلی رہتا چھوارا عرب دی چاکلیٹ گنیا جاتا حضور فرماندے چھوارے لٹاؤ ہون تے کئی قسمہ نکلائی ہیں نکاح پڑھیا جائے تے کئی چیزاں لٹائی کے جاتی ہیں مکھانے سپاریاں بہت کچھ لیکن حضور دی سنت چھوارے لٹاؤ لوکاں دا منہ میٹھا کراؤ مرد نو عورت مل گئی عورت نو مرد مل گیا آقا فرماندے لوکاں دا منہ میٹھا کراؤ حالانکہ وہ دا ہونا چاہیے جنہوں خوشی ملی ہے پر آقا فرماندے لوکاں دا منہ میٹھا کراؤ اچھا ایک مرد نو عورت ملے تے عورت نو مرد ملے آقا فرماندے نے منہ میٹھا کرا تے تم ہوتی خوشی وچ منہ میٹھا کرائیں اسی خوشی نال شربت کیوں نہ پلائیے جنہاں نو کائنات دا واقعی مل گیا کو سہارا مل گیا بے کسوں کو کس مل گیا اور میں دسنا چاہنا کہ حضور دے میلاد نالوں وڈی خوشی اور ہے کیڑی وجہ ہے تو وہ زمانے چکیڑی خوشی ہے جڑی حضور دی آمد نہ بڑی کائنات سب تو بڑی ہستی تو حضور نے اللہ فرماتا فضل میرے رحمت ملے خوشیاں کرو اور ایک کوئی دوسری رائے نہیں کہ اللہ دے نبی فضل بھی نے رحمت بھی وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا فما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ فضل کبیر بھی نہیں اور رحمت للعالمین بھی نہیں اسی 12 والے دن جلوس کھٹ کے تے خوشیاں منا کے اعلان کر کے دسنے اے 12 دے دن سانو اللہ دا فضل بھی بڑھیا تے رحمت بھی بڑی اس واسطے اسی خوشیاں منا رہے ہیں اور
اگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی کرنا وہ نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر لو۔ تسی کدی پتر دی شادی کرو تے کدی کسی مفتی کو پوچھا تو کتنا خرچہ کریے؟ کدی نہیں پوچھا۔ حالانکہ اسلام کے اندر زیادہ پیسے دا اسراف منع ہے، بے جا پیسہ ضائع کرنا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں، دین اسلام ہے۔ لیکن جدوں حضور دے میلاد دی واری آئی فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، کہ نبی دے میلاد کی خوشی کرنا وہ دے نالوں بہتر جے جو جمع کر کے رکھ دے۔ اللہ خود حکم دے رہا خرچ کر، نبی دے میلاد تے خرچ کر، یہ دے نالوں بہتر ہے جو جمع کر کے رکھ رہے۔ کہ جمع دو چیزاں کیتیاں جاتی ہیں، یا مال یا اعمال۔ مال جمع کیتا جاتا ضروریات زندگی واسطے اور اعمال جمع کیتے جاتے ہیں ضرورت آخرت واسطے۔ اللہ فرماتا میرے نبی دا میلاد منایا کر، تے جیڑا مال دنیا واسطے جمع کرنا یہ ہو دے نالوں بھی بہتر ہے جیڑے اعمال آخرت واسطے جمع کرنا۔ نبی دا میلاد ہو دے نالوں بھی بہتر ہے۔ میں نے ایک بندہ کرنا شاہ جدوں نبی پاک مکے میں آئے سن اونا لوکاں نے حضور دا میلاد منایا سی، میں کہا اونا نہیں سی منایا تاں تے اسی منا رہے۔ آندھا جی کی مطلب؟ میں کہا مینوں دس جدوں حضور مکے میں آئے سن میں کہا اتھے مومن کتنے سن؟ آندھا سارے کافر سن، کوئی مومن نہیں۔ میں کہا پاگلا پھر آ کر نبی دا میلاد مومن بنا دے، کافر نہیں۔ آج منا دے مومنہ ادو بھی منایا سی تے آج بھی منا رہے۔ اور دو جگہ نے توجہ کرے جی، دو جگہ، ایک ہن کفر دے اڈے، ایک سی برکت والا گھر۔ جدو نبی پاک میں شریف لے کے آئے تے جیسے کفر دے اڈے سن انہاں دے تالے لگ گئے، بہت منہ دے بائی ڈر گئے، آتش کنے بج گئے۔ تے جیڑا برکت والا گھر سی اللہ فرمایا جبریل چنڈا جا کے کعبے دی چھت تے لا تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے۔ جدو نبی گیا تے جڑے کفر دے اڈے سن انہاں دے تالے لگ گئے، تے برکت آئے کھڑا تے جھنڈے لہرائے گئے۔ اگر آج بھی دیکھنا چاہتے ہو تے 12 ربیع الاول والے دن انالیسس کر کے دیکھا کرو، جنہاں مسیحتاں تے تالے لگے ہون سمجھ جانا اے شیطانی اڈے نے، جتھے چڑھیاں لگیاں ہون سمجھ جانا برکت آئے گا۔ انہاں ادوں بھی خوشیاں منائیاں سن تے اج بھی منا رہے۔ میں نے ایک بندہ کہندے شاہ جی جدوں حضور پاک فوت ہی ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے، ماذ اللہ مٹی وچ مل گئے، تو ہن میلاد کادا خوشیاں کادی؟ میں نے کہا میرے آقا ایکو واری گئے سے تے کائنات دا نظام رک گیا سے۔ سنیوں توجہ کرے ایکو باری حضور گئے سن، آقا فرماتے ہیں میں معراج، توجہ میرے والے کہنے پھر سمجھ آئے، آقا فرماتے ہیں میں معراج تے گیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، اجے بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جدوں میں گیا کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا نے جہانہ دی جان، جدوں آقا جہان نو چھڈیا تے جان نکل گئی تے جہان دا نظام رک گیا، آقا واپس آئے جان آ گئی، جہان دا نظام چلن لگ پیا، آج تک چل رہا اور قیامت تک چلتا رہنا۔ میں کہا جدوں گئے سن ادوں نظام رک گیا سی، اگر ہن گئے ہوندے نظام رک جاتا۔ آج اسی ہیں ماں اس گل دی دلیل ہے، فوجوں نہ تھے تو کچھ نہ تھا، فوجوں نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ آج اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو حضور ہیں تو آج ذکر ہو رہا، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ کہندہ 12 ربیع الاول دا دن ہوئے، حضور دا بھی صاحب ہے، سیاپا روندے رہے تھے تجھے خوشیاں کر دے۔ سب سے پہلی گلتے ہوئے پہ ذی الحجہ تو لے کے 12 ربیع الاول دے دن تک ایک چند 29 دے باقی تیاں یا ادھے 29 دے ادھے تیاں دے یا سارے تیاں دے یا سارے 29 دے، کسے لحاظ نال بھی
دن گن کے دیکھ لو 12 ربیع الاول کا دن پیر کا دن بنتا ہی نہیں نبی پاک کے وصال چلو تیری بھی مان لینے میں کہ میں نے دس نبی پاک کا چلو ادھر تے وصال 12 تو میں کہ میلاد کدن ہے اندھا جی 9 نو تو میں کہ سانو تو کوئی اعتراض نہیں تو 9 نو کرا اسی بھی آواں اور کرا تے صحیح اینا دی پالیسی نہیں تسی سمجھ وہ جے اسی 12 ربیع الاول دا ذکر کریے حضور دی خوشی دا تے کہن گے اس دن تے وصال ہے کوئی کام کیوں نہیں کر دے تے 10 اور دونوں حسین پاک دا کام کریے تے کہن گے سوگ سے نہ دین تاکہ اس تو اوپر ہے ہی نہیں میں کیا تو ہے کی نہ تو سوگ دا قائل ہے نہ تو خوشی دا قائل ہے میں کہا صحابہ اکرام تے حضور تے جانتے روئے بالکل روئے بلکہ صحابہ بھی خوش ہوئے جدو حضور تشریف لائے کیوں صحابہ کیوں روئے آقا انہیں بڑھائے سن جسمانی طور پہ آقا الاسلام مسجد جاندے سن تے صحابہ دید کرتے سن نارے عید کرتے سن آقا بیان کرتے سن صحابہ دید کرتے سن نارے عید کرتے سن آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ دید کرتے سن نارے عید کرتے سن آقا دا وصال ہو گیا ہن صحابہ پریشان نے آقا کے مسجد چاہتے سن تے ہن مسجد چ نہیں ہونا آقا بیان کرتے سن ہن آقا بیان نہیں کرنا آقا غزوات تے جاندے سن ہن آقا نہیں جانا وہ اس کو روندے رہے کہ صحابہ ہن آقا ہن جسمانی طور پہ سانو نظر نہیں آؤ گے اور میں کیا اسی کیوں روئے گے ساڈے کول آقا جسمانی طور پہ نہیں آئے وہ روحانی طور پہ آئے اسی اج تک خوشیاں اس کو منا رہے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دے ساڈے کول آئے نے آقا کتے گئے جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے گئے میرا نبی تو مومنوں کی جانوں کے بھی کریے میں کہ اسی خوشیاں کیوں نہ کریں اسے واسطے تے اسی خوشیاں کرنے میں نے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے میلاد نہیں بنایا تو تسی کیوں مناندے ہو انہاں جھنڈیاں نہیں سڑائیاں تسی کیوں لاندے ہو انہاں نے بینر نہیں سڑائے تسی کیوں لاندے ہو انہاں مرچاں نہیں سڑائیاں اوے تسی کیوں لاندے ہو اگر میری مثال سمجھ گئے تے گل سمجھ آ جائے گی ایک ہندی ہے جڑ ایک ہوندا تنا جڑ ہوئے تے تنا ہوندا جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوندا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے جے کوئی جڑ نو جا کے آکھے اوے تیرا تنا پھل دیندا ہے تے جڑ پھل نہیں دیندی تے تنا آکھے گا پاگلا جڑ ہے تے پھل دے رہے اگر میری جڑ نہ ہوتی میں کدی پھل نہ دینا پر فرق ہے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کام کر دیے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا صحابہ ساڈی جڑ انہاں میلاد منایا یا جشن منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور کے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور کے مطابق منا رہے ہیں اگر تم کیوں نہ چڑیاں نہیں سڑائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو جدوں قرآن پاک پتیاں تے لکھا جاتا سی ہڈیاں تے لکھا جاتا سی پتھراں تے لکھا جاتا سی جدوں قرآن پاک لکھن واسطے اوے کاغذ میسر نہیں سی تو جھنڈیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے آندا بینر انہاں نہیں سڑائے تسی کیوں لاندے ہو نبی دے چچا حضرت حمزہ شام شہادت روش کیتا ایک چاچا ہے چاچے دا سر کھائتے تے پیر ننگے اوے پیر کھائتے تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کھج کے پیراں تے گھا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینر دا تقاضا کرے تے پاگل ہے میلاد انہاں بھی منایا اسی بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات کے مطابق منا لے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات کے مطابق منا لے توجہ ہے کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی اسی کیوں میلاد منانے اللہ اکبر اللہ قرآن مجید اندر فرماتا ہے واما بنعمت ربک فحدث اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دیاں بے شمار نعمتاں نے جنہاں نو گننا شروع کر دئیے اسی گن نہیں سکتے ہاتھ نعمت اکھاں نعمت زبان نعمت پیر نعمت دولت نعمت اولاد نعمت یہ ساری نعمتاں اللہ فرماتا ہے انہاں دا خوب چرچا کرو تے چرچا کنوں کہندے نے 5-7 بندے ایک کمرے چ وڑ جان اندروں کنڈی مار کے تے چپ کر کے اکھاں پاڑ پاڑ ایک دوجے ول ویندے رہن اینوں چرچا آکھدے بول چھڈو شہیدو اینوں چرچا آکھدے نہیں
چرچا کیوں کہنے جی میں تسا بینر چھپوا کے اشتہارات لگوا کے اعلانات کروا کے لوگوں کو دسیا آؤ اے نبی دا ذکر میلاد انہوں کہتے ہیں چرچا اللہ نے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو دولت نعمت ہے میں مثال دینے میں دولت نعمت تو آٹے بچوں کے بندر نکلے پرانو گڑیے پہ جائے پھر چرچا کرتا جائے ہوئے لوگوں میرے کو 1 کروڑ روپیہ جائے ہوئے لوگوں 1 کروڑ روپیہ جائے ایک گڑیے لگے گا دوجی کے لنگن ہی نہیں دینا ایسے کھو سے جانا کہ جے کوئی باہر نکل کے آکھے اولاد نعمت ہے آکھے میرے 5 پتر جے تو کوئی تونوں کہہ سکتا کہاں روڑا پائے تیرے 5 نے تے گامے دے 8 اللہ دولت نعمت ہے چرچا کریے تو لوگی کھو دے گئے اولاد نعمت ہے چرچا کریے تو لوگی مذاق کر دے مالکہ وہ کیڑی نعمت ہے جدے چرچے دا حکم دیتا ہی اور میں جدے صدقے تے نو کائنات دیاں ساریاں نعمتیں دیتیاں وہ دے آن تے چرچے کریا کر انہاں ساریاں نعمتیں دا حق ادا ہو جائے اور پھر قیامت والے دن ساٹے کڑوں اللہ نے ہر نعمت دے متعلق پوچھنا اللہ سانو پوچھنا تینوں ہاتھ دیتے سن قرآن پاک پکڑ واسطے چوری کردا رہا اکھاں کیتی سن روضہ رسول دی زیارت واسطے غیر عورتاں نال دیکھدا رہا تینوں زبان دتی سی نبی دی نعتاں پڑھن واسطے گالی گلوچ تے جھوٹ کردا رہا اور پیر دیتے سن مسجد تے چل کے جان واسطے تے تو سینما ہال چل کے جاندا رہا دولت دتی سی دین تے خرچ کر تے تو کنجریاں تے خرچ کردا رہا اولاد دتی سی دین دا تاج بنا تے تو انہاں نوں ایکٹر بنا چھڈیا اگر چھوٹی چھوٹی نعمت دے متعلق اللہ سانو پوچھنا ہے وہ بیلیو جدے صدقے ساریاں دیتیاں نے اللہ وہ دے بارے نہیں پوچھے گا وہ دے آن دیاں خوشیاں بھی کرتا رہے ہیں کہ نہیں کرتا رہے بلا شبہ رات اس نعمت عظمہ دے متعلق بھی ساڑھے کو سوال کرے اور پھر دوسری گل اللہ نے محبوب سانو دے کے تو خوشیاں آپ کی دیا آپ خوشیاں کی کہ میں اپنے کو نہیں گل کرتا رہا میں الخصائص القرآن امام سیوطی نو پڑھنا اور امام سیوطی کون ہے جڑا حضور تو 1000 سال بعد آئے پر نبی پاک کے 70 تو زیادہ مرتبہ اپنا دیدار جاگ دیاں کروا چھڑے میں مدارج نبوہ عائشہ کے موقع کے عبدالعظیم نو پڑھنا پڑا جنہیں 18 سال مصطفیٰ دے قدمہ چلا کے نارے درس عزیز دیتا ہے نارے داری نال آقا دے دار تے چارو دیتا ہے اگر کوئی پوچھتا سی عبدالحق کہہ کیا اے نہیں چھڑ چھڑے داری ہے کہنے سان مصطفیٰ دے دار دا ایک چارو ہے جنہ ایک دن میں مصطفیٰ دے دیدار میں خدا نہیں کیتا کہ جدو آقا فرمایا دلی چلا جاؤ ہن حضرت دلی چلے گئے ہن دل نہیں لگدا آقا خواب وچ آ گئے فرمایا عبدالحق اتھے کلمہ چلا کے دیدار کرتا رہا ہن فکر نہ کری تیرا آقا تینوں ایتھے آ کے دیدار کرایا کرے اللہ دی قسم اٹھا کے نا اہل سنت بیٹا یتیم عقیدہ نہیں ایتھے پیچھے کامل ولیاں دا ہاتھ جناب روز مصطفیٰ دا دیدار یہ ہستیاں بیان کر رہی ہیں اللہ خود مصطفیٰ دی آمد تے خوشیاں کر رہے ہیں نبی سامنے دے کے اللہ خوشیاں منا رہے ہیں حالانکہ محبت دے خلاف محبوب دے کے بندہ غمگین ہوتا ہے میں ایگزامپل دے دینا اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کرے تو جڑا بیٹی دے رہا ہوتا ہے اور ہوتا ہے جڑا لے کے جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یہ فطرت ہے یہ دین فطرت ہے مبنی فطرت کے خلاف کام نہیں ہو سکتا جڑا بیٹی دے رہا اور ہوتا ہے جڑا لے کے جا رہا خوش ہوتا ہے اللہ محبوب دے رہا سانو دے رہا سانو منانیاں چاہیے خوش لیکن اللہ دے کے منا رہے دی کی وجہ بھئی ساڈا محبوب جدو ساڈے تو جدا ہوئے نا تو محبوب دور ہو جائے ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو محبوب دور ہو جائے اللہ نے محبوب سانو دیتا ہے پر دور نہیں کیتا آئے اللہ نے محبوب سانو دیتا ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی جدو محبوب نہیں سی دیتا جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی جدو محبوب دے چھڑیا اور جتھے مصطفیٰ آئے اتھے ہی خدا آئے لوجد اللہ تواب الرحیم یہ دی میں تشریح دی کرنا چاہتا ہوں گل دی سمجھ کو آ گئی جب تک محبوب نہیں دیتا جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی جدو محبوب دے چھڑیا ان جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا اس واسطے خوشیاں رب بنا رہے چنڈے رب لوائے لائٹنگ رب کروا رہے شربت رب پلوا رہے کئی بندے بڑے حیران ہیں
یہ گلا انہوں نے کتوں کٹ دی توجہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ جس کمرے وچ سن اس کمرے وچ ایک بی بی سی جس کا نام سی شفا حضرت شفا باہر نکلیاں ڈر کے دوڑ کے اندر آ گئی جس میں دوڑ کے اندر آئیاں میں مدارج پڑھنا پہ الخصائص الکبریٰ پہ پڑھنا حوالے میں دیتے ہیں تو ہم توجہ کریں دلائل نبوت پڑھ کے دیکھنے ہوئے بچے موجود حضرت شفا باہر گئیاں ڈر کے دوڑ کے اندر آئیاں تو بی بیاں پوچھا خیر ہی انہیں کہا میں نے پتا ہونا کی ہونے والا ہے لیکن جو میں دیکھا ہے تسی بھی دیکھو تو گھبرا جاؤ انہوں نے کہا دیکھا کی ہے انہوں نے کہا یجعلوا انظروا الی النجوم تجلی میں دیکھا آسماناں تو تارے آکھاں تے آمنہ دیاں کنداں تے بھی چمک رہے ہیں تے کوٹھے تے بھی چمک رہے ہیں یجعلوا انظروا الی النجوم تجلی ستارے اتوں آکھاں میں دیکھے آمنہ دیاں کنداں تے کوٹھیاں تے چمک رہے ہیں اچھا سائنس کہن دیئے ایک تارہ ہی پوری زمین نہ بڑھتا ہے ایک تارہ ہی پوری زمین نہ بڑھتا ہے اگر ایک تارہ ہی زمین تے آ جائے تو پوری زمین تے انجری میں ٹکڑ آ گیا پر شفا کے لیے نجوم نجم نہیں نجوم زیادہ تارے رکھے انہیں ایدی کی وجہ جس ستارہ ایک ہی آ جائے تو زمین نہ بڑھتا ہے پر اتھے زیادہ کیوں دیکھیں اللہ فرمایا اللہ کرے تسی میں داد دیو سبحان اللہ آکھو میری گل سن کے اگر پڑھو اچھی لگے گل اللہ فرماندہ ہو تارے ہو جتھے تھوڑا اصل مقام ہے جتھے تسی رہن دیو جتھا مقام اتھے تسی اوٹے ہی ٹھیک ہو جیڑا تھوڑا اصل مقام ہے جتھے تسی ہے ہونا اتھے تسی اوٹے ہی ٹھیک ہو چھٹے ہے ہو پر جدوں نبی دے ویڑے ہونا وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے اور ایدی دلیل کے طور پہ حضرت جبریل حضور نو معراج ویڑے لین واسطے آئے معراج واسطے اللہ فرمائے کنڈی نہیں کھٹکانی چھت تو سراغ کر کے اندر جا یا چھت اکھاڑ لے چلو چھت بھی تے کمرے دی ہے نا تے کمرہ کڈا بڑا ہونا آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل تاہیہ قلبی دی صورت تے چاہنا ہے کدی اپنا آپ تے لکھا تے جبریل نے جب اپنے پر کھولے تے 600 پر سن جبریل دے ایک پرتی اپنی وسعت سی کہ زمین و آسمان اس پرتی لپیٹ چاہ رہے جدا ایک پر ایڈ ہے وہ دے 600 کڈے ہوں گے اللہ نے فرمایا جبریل جتھے تو ہیں نا اتھے اوٹے ٹھیک ہے اور جب نبی دے قدمہ جانا ہی چھوٹا بن کے جانا ہی یہ عظمت مصطفیٰ یہ حضور کی عظمت اللہ نے تارے کیوں چمکائے اللہ نے کیوں تارے چمکائے اللہ نے تارے اس واسطے آمنہ دے کوٹھے تے کندہ تے چمکائے کہ جدوں میں میرے نبی دا امتی نبی پاک دی آمد تے اپنے کوٹھیاں نو سجائے گا کہ کوٹھیاں تے بائٹن گائے گا کہ کوئی بات وقت پوچھے گا ایک جدی سننا دے کہ سنی سینہ تار کے ایک جواب دے گا اے رات دی سننا دے اللہ نے ستارے چمکائے اسی لائٹیں کر رہے ہیں اور دوسری حدیث عبرانی طاؤس طبری یمنی جو آیا پھیلا نال چراغ نال بتیاں نال رسیاں نال تیل بھی لے لے ساتھیاں نال لے کے مدینہ پاک پر سفر کیتا مسجد نبوی جا گیا اکے حضور دے صحابہ بیٹھے ملن تو بعد اپنے دوستوں کو کہنے لگا رسیاں ٹنگ دیو پوری مسجد رسیاں لٹکا دیتیاں گئیاں وچ چراغ رکھ کے بتیاں رکھیاں تیل پانی ملا کے وچ پایا چراغ روشن کیتے ادھر مسجد روشن ہو گئی ادھر آقا آ گئے آقا علیہ السلام نے پوچھا مسجد کن نے روشن کی تھی عرض کی تھی حضور طاؤس طبری یمنی جو آیا ہے جن نے مسجد روشن کی تھی آقا فرمایا نورت المسجد کہ نورت الاسلام وہ مسجد روشن کرنا لیا ہنج لگ دے جو اسلام روشن کر چھڑے نورت اللہ فیت دنیا بنا گیا وہ مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینوں دنیا تے بھی چمکا دے تینوں آخرت وچ بھی چمکا دے یہ دعا حضور نے وہ دے واسطے نہیں کی تھی بلکہ حضور دے ہر اس امتی واسطے دعا ہے جدوں حضور دا ذکر میلاد آئے گا وہ اپنے کرانوں سجائے گا تو وہ دے واسطے حضور دیئے دعا ہے حضرت آمنہ کی فرما رہی حضور گود ایک تشریف لے آئے
رائی تو سلاست آلام میں 3 چنڈے ویکھے کنے اونچی بولو رائی تو سلاست آلام میں 3 چنڈے ویکھے کتھے کتھے لگے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فی ظاہر الکعبہ ایک مشرق دیاں بلندیاں چ ویکھیا تے ایک مغرب دیاں بلندیاں چ ایک کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا اللہ نے سب تو پہلا نبی دی آمد دا جھنڈا اپنے گھر دی چھت تے لا کے دسیا میں رب ہو کے اپنے محبوب دی آمد دا جھنڈا لان لگا تے تو امتی ہو کے اپنے گھر دی آمد دے جھنڈے لایا وجہ ہے اچھا پھر وہ جھنڈے صرف حضرت آمنہ نو نظر آئے جنیاں بیبیاں ہوتے سن کسے نو نظر نہیں حضرت آمنہ نو کیوں نظر یہ فطری عمل ہے کہ اگر خامن دنیا تو چلا جائے اللہ انہیں پتر دے دے عورت میں تو سوچیں لگ پئی نہیں ہے بھئی یتیم میں پتہ نہیں پرورش کی میں ہوئے گی باپ دنیا تو چلا جائے حضرت آمنہ دے دل نے چلیے گل آئی نہیں اللہ نے فرمایا آمنہ کہ تے اے نہ سوچی پیدا باپ دنیا تو ٹر گیا تے یتیم بن کے آ گیا ہن اے دا کی بنے گا ہن میں تیرا رب ہو کے تینوں دسن لگا ہن اے نہ سوچی اے دا کی بنے گا ہن اے ویکھی جدا جو بنے گا اے دا صدقہ بنے گا اے نہیں سوچنا اے دا کی بنے گا ہن جدا جو بنے گا دی وجہ تو بنے گا نالے یہ نہ سوچی کہ یتیم بن کے میری گود چاہ گیا آج تے یتیم بن کے تیری گود چاہ گیا نا پر میں رب ہو کے وعدہ کرنا یہ دی عظمت دے جھنڈے مشرق وچ بھی جھولیا کرن گے تے مغرب وچ بھی جھولیا کرن گے اور اسی مشرق وچ رہندے اسی مشرق وچ رہندے اسی تے حضور دی آمد تے جھنڈے لگا کے دسنے پہ اللہ نے جڑا وعدہ کیتا سی حضرت آمنہ نالوں ٹھیک پر مشرق وچ حضور دی آمد تے جھنڈے تے عظمت تے جھنڈے لہرا رہا تے مغرب دا پتہ کیویں لگے تے 12 ربیع الاول دی اپڈیٹس ویکھو آنگڑا جی انگلینڈ وچ جلوس نکلیا امریکہ وچ نکلیا افریقہ وچ نکلیا مراکش وچ نکلیا تیونس وچ نکلیا فرانس وچ نکلیا کسے شہر وچ بھی نکلیا اللہ دی قسم اٹھا کر نہ 12 دا دن آیا تے سرکار دے غلام جھنڈے لے کے سڑکاں تے نکلے انہاں عیسائیاں تے کافراں دیاں ٹریفکاں رک گئیاں مصطفیٰ دے جھنڈے گزارے جا رہے پتہ چلیا جڑا وعدہ اللہ نے کیتا سی نا مشرق و مغرب جھولن گے اج مصطفیٰ دی عظمت دے جھنڈے جھول رہے ہر پاسے جھول رہے حضرات توجہ کرو اسی جو کچھ میں آخری گل ادھر ہی آ رہا میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا توجہ کرے تقریرا اسی روز سننے لیکن کوشش ساڈی ہونی چاہیے پیسے ایتھوں سنیں اسی کنا دے چسکے لینے آ کاش کری کوئی روح دا چسکا لینا کہ تقدیراں بدل جائے 12 ربیع الاول دا دن ہوئے نا تسی گلیاں تے بازار صاف کرنے نالیاں صاف کرنے سانو کو پوچھے نا کہ کیوں کر دے تسی آنے اساں ایتھوں جلوس لے کے لگنا یعنی جلوس اسی اس تو لے کے لگنے ہیں کہ ساڈی خوشی حضور آئے آیا گلیاں تے بازار اس کو صاف کرنے کے اساں لگنا اساں 60 سال عمر ہو گئی بندیاں نے چٹیاں داڑیاں ہو اساں کبھی دل صاف نہیں کیتا جتنے مصطفیٰ دا بسیرا ہو اپنی رضا واسطے سارے کام کرنے کدی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا والا کدی کوئی کام نہیں کرنا بہت سارے بندے نے جڑے محفل کراندے اور موسٹ دی شادی نماز نہیں پڑھتے تو فجر دی نہیں پڑھتے اتنے تواڈے وچ بھی کئی بیٹھے ہوں گے جنہاں دے سراں تے ٹوپیاں کوئی نہیں ہو سکتا ہے شادی پڑھ کے نہ آئے ہو لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا اے جڑی محفل ہے نا یہ جنت اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا حضور دا فرمان ہے اگر تمہیں جنت دے باغ نظر جان تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو قالوا ما ریاض الجنت آقا فرما قال حلقۃ الذکر جتھے ذکر دی محفل سجیاں ہوں اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو پر انجے یہ جویں جنت وچ بیٹھ کے پڑھ کر کھاندے
پتہ چلے کی ہے اچھی بولو ہے کی ہے محفل اچھی بولو کی ہے جنت جیڑا لاکے لاکے دے کرامے جو اپنے کام چھڑ کے اس جنت نہیں نہ آیا یا مسجد جنت ہے یا مسجد دوان اپنے کاموں پیچھے کر کے وہ مسجد اس جنت نہیں آیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ پل صراط لنگ کے تے اس جنت بھی نہیں جا سکتا اتنی عادت پائے گی تے اتنے جنت جائے گا اسی غیر عورتمل غیر نظر بیخ رہے ہیں کدی اسا فجر دی نماز تو بعد اس اکھنا کدی قرآن پاک کی تلاوت بھی کی تھی گاڑی گلوچ تے کرنے کدی نبی دیاں نعتاں بھی پڑھیاں ہوں اسا سارے کام اپنی خوشیاں واسطے کرنے ساڈے جلوساں تے بینر تے کپڑے لگ دے کئی کئی کات بینر لگ دے کاش کدی جس طرح سی اپنی خوشی واسطے بینر لانے اپنی ماں پہن دی دے سر تے چادر دیتی ہوتی وہ لوگ پردہ مل جاتے ہر سال چادر تے کپڑے بدلتے جاتے پر ساڈی ماں پہن دی دے کپڑے کھڑتے جاتے نہ سا کدی سوچ نہیں مگر بھی کلچر ساڈے وچ آ گیا معاشرہ کدا نام اسی 10 بندے 15 بندے ساڈا نام معاشرہ اگر اسی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو حکومت کو کہنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں اسلامی قانون نافذ کرو تسی اپنے گھر اپنی دھی بہن ماں